جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اب اس نے اپنے جو اہداف ہیں، مطلب کارکردگی کے لیے، جو پرفارمنس کے لیے اس نے اپنے ٹاسک سیٹ کر رکھے تھے، ان کو اسپیڈ اپ کرنے کی یہ کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس کا عملی نمونہ یہ ہے کہ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کچھ وفاقی وزراء پر برس پڑے ہیں۔ جی ہاں، وفاقی وزراء کا حساب جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو پرفارمنس ہے اور ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن بن چکی ہے کہ ان کو ہر حال میں پرفارم کرنا ہے، اور جو وزیر پرفارم نہیں کرے گا وہ پھر چھٹی کرے گا۔ جی ہاں، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ چیزیں گردش کر رہی تھیں، اب لیٹسٹ ہی میں نے دیکھا کہ مراد سعید کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جس بھی وفاقی وزراء کی کارکردگی پر خان صاحب ناراض ہوتے ہیں تو مراد سعید جو ہیں وہ ان کے اوپر برس پڑتے ہیں۔ وہ خان صاحب خود سامنے نہیں آتے، ان کے اوپر برس پڑتے ہیں۔ ایسا کچھ تجزیہ کار، کچھ صحافی حضرات اس بارے میں پریڈکشن کر رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وزیر اعظم کو کارکردگی کی فکر لاحق ہو چکی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنا لی ہے۔ جناب، مراد سعید والی جو بات ہے اس میں کتنی صداقت ہے یا یہ صرف میڈیا ٹوسٹ ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ہاں، کابینہ اجلاس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کافی وزراء سے ناراض دکھائی دیے، اور انہوں نے کافی وفاقی وزراء کی جو کارکردگی تھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا، جس میں جو ہے وہ پاور سیکٹر کے جو وزیر ہیں ہمارے وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب، خاص کر ان کے اوپر جو ہے وہ کافی برہم دکھائی دیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ابھی جو بریک ڈاؤن ہوا تھا جس میں پورا ملک بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، جو بجلی کا ایک بڑا میجر فالٹ سامنے آیا، اور اپوزیشن نے بھی اس پر حکومت کی کافی لے دے کی، سو حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، تو اس پر وزیر اعظم کافی ناراض دکھائی دیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزارتیں جو عوام کو سہولیات دینے سے جڑی ہیں ان کی کارکردگی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ان کو ہر حال میں اپنی کارکردگی کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بلیک آؤٹ ہوا، پورا ملک جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا، تو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ بذات خود جو ہیں وہ ان ٹرانسمیشن ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھے اور اپنی نگرانی میں ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی جی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ان سے خوش دکھائی نہیں دیے، اور انہوں نے کافی تنبیہ بھی کی اور ایک طرح سے وارننگ بھی جاری کر دی ہے کہ آپ کو اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا ہر حال میں۔ اور یہ تنبیہ کرنا وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ 3 سال پورے ہونے کو ہیں اور اب صرف پیچھے 2 سال رہ گئے ہیں، تو آپ نے جو وعدے اور جو کارکردگی کے دعوے کر رکھے تھے عوام کے ساتھ، اور اب ان کو پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ سو یہ وفاقی منسٹریز اور یہ تمام وزارتیں، ان کی پرفارمنس ہی ان دی اینڈ آپ کو جو ہے وہ عوامی عدالت میں سرخرو کرنے کا باعث بنے گی۔ سو وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ یہاں میں کچھ اہداف کی نشاندہی کروں گی جو کہ حکومت نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں اور بہت ضروری ہے حکومت کے لیے ان کو اچیو کرنا، ادروائز حکومت شاید اپوزیشن سے پہلے ہی اس سے اپنی کارکردگی کی وجہ سے مار کھا جائے۔ ان اہداف پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس وقت جو سب سے بڑا حکومت کے لیے جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ اس وقت ہے ہی پاور سیکٹر۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے درمیان دسمبر 2020 میں جو ہے وہ کچھ اہداف سیٹ کیے گئے، ایک سرمنی ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان نے ان اہداف، ان چیلنجز پہ بات کی، وزراء کو اہداف دیے گئے، ایک ایگریمنٹس ہوا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی عملی مظاہرہ انہوں نے کیا اپنی کارکردگی کا، کہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ چیزیں میکینزم وہ ملک کا سمجھ چکے ہیں، تو اب کہاں کہاں لیگ کرتے ہیں، کیا کیا ان کی ٹاپ پرائورٹیز ہیں، ان کو سیٹ کرتے ہوئے یہ سرمنی کی گئی تھی 2020 دسمبر میں، اور اس میں اہداف بھی سیٹ کیے گئے تھے۔ اسی کی یہ کڑی ہے جو اب وہ کابینہ میں جو ہے وہ برس رہے ہیں وزراء پر۔ کل ہم نے دیکھا کہ وہ ناراض دکھائی دیے ہیں۔ سب سے بڑا جی اس وقت چیلنج جو حکومت پاکستان کے لیے ہے وہ پاور سیکٹر ہے۔ جی ہاں، پاور سیکٹر کے جو فیگرز ہیں وہ ابھی تک حکومت کے سمجھ سے بالا تر ہیں۔ پاور سپلائی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، عوام کو جو ہے وہ بجلی کی سستی، بر وقت اور اکراس دا بورڈ پر فراہمی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے، اور یہ چیلنج اس حکومت کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔
دوسرا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں چیلنج ہے وہ سبسڈیز ہے. عوام گورنمنٹ کو اس وقت غریب عوام کو, غریب طبقے کو سبسڈیز دینے کی ضرورت ہے. جی ہاں, ادروائز جو غریب طبقہ ہے وہ اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا اور وہ حکومت کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائے گا, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ان لوگوں کو جو ماضی میں کچھ نہیں کر سکے ان کی تحریک کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ بننے پر مجبور کر دے گا. سو جو کمزور طبقہ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پالیسیز لانے کی, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پلاننگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے حکومت وقت کو. وزیر اعظم نے اپنی لاسٹ اسپیچ میں جو سرمنی کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2.5 ارب روپے کی سبسڈیز آلریڈی دے رہے ہیں عوام کو. تو اس سبسڈیز میں آپ سبسڈیز تو دے رہے ہیں لیکن ان سبسڈیز کا کوئی میکینزم نہیں ہے. یعنی ایک غریب بندے کو اگر مل رہی ہے تو ایک امیر بندہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. امیر بندے کو فائدہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر بندے سے آپ ٹیکس لیں, اس پہ آپ ٹیکس لاگو کریں. جس کو جو چیز چاہیے وہ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی ہی پلاننگ حکومت وقت کو کرنی ہے. اگلا جو چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے وہ ہے جی اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا, اس کو اسپیڈ اپ کرنا. ایکسپورٹ بڑھیں گی ہی تو ہم جو ہے وہ دولت یعنی ویلتھ کریٹ کرنے کا کر سکیں گے, کیونکہ جب ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو روپیہ ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے, روپے کی قدر گرتی ہے اور مہنگائی جنم لیتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی وہ فیکٹر ہے جو عوام سے سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت چھین لیتا ہے, اور عوام جب مہنگائی کی چکی میں پستی ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتی کہ پچھلی حکومتوں نے کیا دیا, پچھلی حکومتیں کتنی اہل تھیں اور موجودہ کی کیا اہلیت ہے. پھر وہ سڑکوں پر نکلتی ہے اور حکومت کوئی بھی ہو اس کا تختہ گرا دیتی ہے, کیونکہ اگر عوام کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا, اگر ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی یا ان کو اپنی 2 وقت کی روٹی کمانا اور سروائیول کرنا مشکل ہو جائے گا, تو یقیناً قائد ایوان میں بیٹھنے والوں کا بھی اس کا حق کھو دیتے ہیں, ان کا بھی سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. سو اس کے یہ بہت چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, ویلتھ کریٹ کریں اور روپے کی قدر کو مستحکم رکھیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. اگر ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہی ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکتے ہیں. اوکے جی, تیسرا جو چیلنج ہے جو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ حکومت سے کیسے کوپ اپ کرے گی, وہ سول سروس یعنی بیوروکریسی کو بہتر کرنا, اس میں ریفارمز کرنا, اس کی کارکردگی کو سپیڈ اپ کرنا ہے. جی ہاں, بیوروکریسی وہ سسٹم کو چلاتی ہے بیسیکلی, تو اس کا سپیڈ اپ ہونا, اس کا شفاف ہونا, اس کا اچھا ہونا, اس کا میرٹ پر ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ چیلنج جو کہ بہت ہی انتہائی مشکل چیلنج ہے, یہ ہمیشہ کی حکومتوں کے لیے مشکل رہا ہے اور اس حکومت کے لیے تو اور بھی مشکل ہے, تو یہ اس کو اچیو کرنا بھی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے کہ وہ بہت کم عرصہ ان کے پاس رہ گیا ہے, وہ اس میں کچھ کارکردگی کر سکیں, اس کو فاسٹ کر سکیں, اس کو اسپیڈ اپ کر سکیں. اس کے علاوہ جناب ہم نے یہ دیکھا کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وفاقی وزراء کا احتساب شروع ہو گئے, تو بالکل پی ٹی آئی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو اب اپنے اندر ہی احتساب لانے کی ضرورت ہے. اس پارٹی کو ہی منظم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بندہ میرٹ پر اپنی منسٹری کو جسٹیفائڈ کرے, اور منسٹریز پرفارم کریں گی تو حکومت اسٹرینتھن ہوگی, اور حکومت اسٹرینتھن ہوگی تو وہ ڈلیور کرے گی, اور اگر ڈلیور ہوگی تو ہی وہ کامیاب ہو سکیں گے اپنا ڈلیورز کرنے میں. ادروائز جمہوریت کا پروسیس ہے جناب, آپ اگر کچھ ڈلیور نہیں کر پائیں گے تو آپ بھی پچھلی حکومتوں کی طرح آؤٹ ہو جائیں گے. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.